अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नज़र डालते हैं आज की हुसूसी रिपोर्ट की जानिब। खलकाए अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क के ज़ेर-ए-एहतमाम वीकली उर्दू टाइम्स के मालिक और एडिटर खलीलुर रहमान की याद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। बयाद खलील में अदब और सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले चीदा शख्सियात के अलावा खलीलुर रहमान की फैमिली ने भी शिरकत की। मुकर्ररीन ने उनके साथ गुज़ारे लम्हात, वाक़यात और उनके औसाफ को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बयान किया। मारूफ लिखारी और मारूफ अदबी शख्सियत और कालम निगार जमाल मोहसिन भी स्पीकर की हैसियत में मदऊ किए गए थे। तकरीब के दीगर शुरका में खलीलुर रहमान साहब की अहलिया मिसेस अंजुम हलील, मामून एमन, डॉक्टर सबीहा सबा, डॉक्टर सईद नकवी, नीलोफर अब्बासी, वकील अंसारी, फाइक सिद्दीकी भी शामिल थे। इस मौका पर जमाल मोहसिन ने अपने दिलकश अंदाज में खिताब किया। की वजह शोहरत उनका अखबार है, लेकिन उनसे मेरी मुलाकात उर्दू टाइम्स की पैदाइश से पहले की है। उन्होंने इस शहर में बेशुमार कारोबार किए। मेरी शनासाई उनसे उस वक्त हुई जब वो कारपेट के कारोबार में थे। अखबार के कारोबार में आने के बाद अक्सर लोग उनका नाम जंग के मालिक मीर खलीलुर रहमान के साथ मिक्सअप कर देते थे। फिर वहां बैठा कोई वजाहत करता कि अरे नहीं, ये पाकिस्तान वाले मीर खलीलुर रहमान नहीं, ये बल्कि सिर्फ खलीलुर रहमान हैं। मगर मेरे ख्याल में वो अमेरिका में अखबारी दुनिया के मीर खलीलुर रहमान थे। वो नाम के नहीं बल्कि काम के भी मीर थे। अमेरिका में उर्दू सहाफत के मीर, जिनका सेट किया हुआ ट्रेंड उनके बाद निकालने वाले तमाम अखबारों ने उन्हें फॉलो किया। अगर उन्हें अमेरिका में उर्दू सहाफत का मीर कहा जाए तो बेजा ना होगा। 80 की इब्तिदा में अमेरिका में उर्दू सहाफत पाकिस्तानी अखबारों की कटिंग के मलगोबे से शुरू हुई। खलीलुर रहमान जो उस वक्त उससे कबल बेशुमार कारोबार करने के अलावा एक अंग्रेजी अखबार ईस्टर्न टाइम्स निकाल चुके थे, उर्दू टाइम्स उन्होंने एक बिजनेसमैन सादिक जावेद के हाथों से लेकर उर्दू टाइम्स को लेकर आगे बढ़े। उर्दू टाइम्स इब्तिदा में मैगजीन साइज और वीकली अखबार जहां से स्टाइल में निकला करता था, खलील साहब ने उस मैगजीन के साथ अखबारी हिस्सा शामिल किया। हफ्ते भर की खबरें उस वीकली अखबार का हिस्सा होती थी। अखबार में पाकिस्तान के मशहूर कालम नवीसों के अलावा मुकामी कालम निगारों से भी अपने अखबार में लिखवाया, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था। मैंने 80s के वस्त में उर्दू टाइम्स के लिए 90s के वस्त में उर्दू टाइम्स के लिए जमाले न्यूयॉर्क के नाम से शहरनामा लिखा। छोटी और गरीब कम्युनिटी के अखबारात बस अपने मालिक की तनख्वाह निकालने की इस्तिताअत रखते थे, लिहाजा कालम नवीसों को लिखने का माली सिला मिलने का कोई आसरा न था। मगर मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने 6-7 महीने तक मेरा सोशल राउंडअप कालम एक पेडअप कालम रहा। अरसे के बाद उनकी ख्वाहिश पर अपना एक प्रोफेशनल कॉलम बातें पैसों की शुरू किया। अखबार का कारोबार चलाने के लिए आपको महज लिखारी नहीं बल्कि मगज भी कारोबारी चाहिए। खलीलुर रहमान बैक वक्त अखबार के मार्केटिंग मैनेजर, मैनेजिंग एडिटर के अलावा मैनेजिंग हाकर भी थे। इमरजेंसी में अखबारात के बंडल अपने कांधों पर रखकर डिलीवरी भी करने की सलाहियत रखते थे। खलील भाई के मिजाज में हंसी मजाक और हाजिर जवाबी थी और हंसी मजाक सहने की सलाहियत भी रखते थे। उनके वालिद बंगाल से और वालदा हैदराबाद दक्कन से थी। उनके बेतकल्लुफ दोस्त उनके सामने अल्लामा इकबाल का यह शेर गुनगुनाते थे, जाफर अज बंगाल और सादिक अज दक्कन, नंगे मिल्लत नंगे दीन नंगे वतन। और कुछ मुंह फट लंगोटिए तो उन्हें नजीबुल तरफैन गद्दार के अलकाबात से भी नवाजते थे, जबकि उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाजा यूं लगाएं
کہ انڈین اخبارات ابتدا میں 80s کی بات کر رہا ہوں، امریکہ میں پاکستان کے بارے میں نہایت منفی پروپیگنڈا شائع کرتے تھے جو انہیں ناگوار گزرتی تھی. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں اس وقت کے مندوب شمشاد احمد صاحب سے بات کی اور انہوں نے انہیں اکسایا بھی اور اخبار نکالنے اور حکومت کی جانب سے مدد کا وعدہ بھی کیا جو کبھی پورا نہ ہوا. خلیل صاحب کوئی مذہبی انسان نہ تھے، نہ ہی انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا. بس ایک داڑھی تھی، مگر اس کا سبب بھی نوافل سے زیادہ ان کا تساہل تھا. وہ کوئی مذہبی انسان نہ تھے، نہ ہی انہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا، بس ایک داڑھی تھی، مگر اس کا سبب بھی نوافل سے زیادہ ان کا تساہل تھا. باتیں بھی سیدھی کرتے تھے، کبھی جھوٹے منہ بھی مذہب کا ملمہ اپنے اوپر نہ چڑھایا. عموماً لوگ جتنے مذہبی ہوتے نہیں، دنیا والوں کو اس سے کہیں بڑھا کر دکھاتے ہیں. خلیل صاحب کا اس کا الٹ تھا. وہ اپنے آپ کو مزید گھٹا کر پیش کیا کرتے تھے. کوئی ان کی تعریفاً یا خوشامدن بھی یہ بات کہہ دیتا کہ آپ جناب امریکہ میں اردو صحافت کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ فوراً ان کی تصحیح کرتے، اپنا فرض سمجھتے تھے. نہیں بھائی، میں اردو کی خدمت نہیں، میں بلکہ کاروبار کر رہا ہوں. میں خود نہ کبھی انہوں نے اپنے نام سے مضامین لکھے اور نہ صحافی ہونے کا دعویٰ کیا، مگر ان کے حلقے میں بے شمار صحافی، ادیب، شاعر شامل تھے جو باقاعدہ ان کے ساتھ آفس میں بیٹھک جماتے تھے. انہوں نے اخبار نکالا تو نیو یارک سے، مگر اپنے اخبار کو امریکہ کے تمام بڑے شہروں تک پہنچا دیا. ان کے اخبار نے وہاں پہنچ کر دوسرے بہت سے لوگوں کو مقامی شہروں میں اخبار کا اجرا کرنے کی ترغیب دی. اردو ٹائمز میں ان کی تربیت دیے ہوئے نمائندگان اخبارات کے مالکان بن بیٹھے. خلیل الرحمان کے اردو ٹائمز کو ایک نمایاں حیثیت رہی ہے. انہوں نے عالمی اردو کانفرنس منعقد کروا کے اپنے اخبار اور اپنے آپ کو اردو دانوں میں عالمی طور پر منوایا. آخر میں کہوں گا کہ گھر کے باہر شہر کی سیاست، ثقافت اور ادب پہ اثر انداز رہے، تو گھر کے اندر 4 بچے پال پوس کر سرفراز ہوئے، خود ایک کامیاب انسان بن کر دنیا میں امتیاز ہوئے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ خلیل الرحمان خوش نصیب رہے کہ وہ عورت ان کے پیچھے نہیں بلکہ شانہ بشانہ کھڑی رہی اور انہیں کامیابی کی منزل تک پہنچایا. انجم بھابی نے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی اس میڈیم کو زندہ رکھا ہوا ہے. اس موقع پر خلیل الرحمان صاحب کی اہلیہ مسز انجم خلیل نے بھی اظہار خیال کیا. انہوں نے خلیل الرحمان صاحب کو بہترین الفاظ میں یاد کیا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. مکمل طور پر متحرک رہی. مجھے یہاں خلیل کا ذکر کرنا ہے، خلیل کے بارے میں بات کرنی ہے، تو میں شروع کرتی ہوں اس شعر سے. تمہارا ذکر ہونٹوں پر تلاوت سے ذرا کم ہے، تمہارا ذکر ہونٹوں پر تلاوت سے ذرا کم ہے، محبت سے زیادہ ہے، عبادت سے ذرا کم ہے. آج سے پہلے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مجھے اپنے جیون ساتھی کے بچھڑ جانے کے سوگ و غم میں ڈوب کر گزرے ہوئے خوشگوار دنوں کے ذکر کا فریضہ بھی ادا کرنا پڑے گا. بس جو کچھ خدا دکھائے سو ناچار دیکھا. آج خلیل کو مجھ سے جدا ہوئے 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، مگر یوں لگتا ہے آج بھی وہ میرے ساتھ ہیں، میرے پاس ہیں، میرے دل میں، میرے جسم کے روم روم میں. اللہ نے خلیل کو بہت خاص، جیسے وہ میرے لیے ہی بنایا گیا تھا. وہ بالکل الگ انسان تھا، ایک سچا، کھرا اور خلوص، بلوس محبت کرنے والا، اپنی ذات میں میرے لیے مجسم محبت تھا. زبان و ادب سے محبت کرنے والا انسان،
سیکولر ذہنیت رکھنے کے باوجود مذہبی اصولوں کا آئینہ دار تھا. حسد، بغض، کینہ انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا. عفو، درگزر اور ہمدردی جیسی صفات سے مالا مال تھے. مزاج میں خاکساری، سادہ مزاجی ان کی فطرت کا عنصر تھے. ایک ترقی پسند، روشن خیال، صوفی منوش انسان ان کے اندر بستا تھا. خلیل کے ساتھ میں نے ایک خوشگوار، متانت بھری، بھرپور زندگی گزاری. ہماری اس طویل رفاقت میں کئی نشے و فراز آئے. ہر محاذ پر خلیل بے فکر رہ کر ڈٹے رہے اور جفاکشی سے مقابلہ کیا، پریشانیوں کا سامنا کیا. مسائل پر فکر مند ہونا انہیں آتا ہی نہیں تھا. ایسے موقعوں پر اکثر کہتے ہیں میں کرائسس کا آدمی ہوں، سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، تم فکر مند نہ ہونا، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اب سوچتی ہوں کاش 2024 میں نومبر کا مہینہ ہی نہ آتا، کیا بگڑ جاتا سال کے کیلنڈر کا. لیکن یہ بھی کیا اتفاق ہے کہ 20 نومبر کو وہ مجھ سے جدا ہوئے، 19 دسمبر کو ہماری شادی کی سالگرہ آتی ہے اور پھر جنوری 1 کو خلیل کا یوم پیدائش ہے. اب سال کے یہ تینوں مہینے ہر سال کے یہ تینوں مہینے میرے لیے اذیت کے مہینے ہوں گے جو مجھے بہت تکلیف دیں گے. کاش انسان اپنی ایکسپائری ڈیٹ لے کر پیدا ہوتا تو شاید زیادہ سے زیادہ وقت خلیل کے ساتھ گزار لیتی، جی بھر کے باتیں کر لیتی، معافی ہی مانگ لیتی. کچھ بھی تو نہ کر سکی میں، صرف علاج، احتیاط، ڈاکٹر، دوائیاں، ہاسپٹل، ریہیب، صبح و شام، بس آندھی اور طوفان کی طرح ایک روبوٹ کی مانند گزارے ہیں میں نے. ایک جنون طاری تھا مجھ پر کہ کسی بھی طرح ہو خلیل کو ٹھیک کر کے گھر لانا ہے، مگر یہ ہو نہ سکا اور وہ ہوا جو سوچا بھی نہیں تھا. یہی خدا کی مرضی تھی اور میں خالی ہاتھ صرف دیکھتی رہ گئی، بس ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح. انسان بہت بے بس اور کمزور ہے، اس کا اندازہ مجھے خلیل کے بچھڑنے پر ہوا. مشکل اور پریشانیوں میں انسان کا یقین اور ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے، متزلزل ہونے لگتا ہے. اس طرح بھی اپنی عزیز شے ہم سے چھن سکتی ہے؟ کوئی کیسے وجود سے بے وجود ہو سکتا ہے؟ اس کیفیت سے مجھے کئی دفعہ گزرنا پڑا. اس کو ودا کر کے ایسا لگا مجھے جنگل میں میں اکیلی ہوں اور شام ہو گئی. اس کو ودا کر کے ایسا لگا مجھے جنگل میں میں اکیلی ہوں اور شام ہو گئی. میرے لیے تو زندگی ختم ہو گئی تھی. ساتھ جینے ساتھ مرنے کی باتیں کرنے والا اکیلا ہی چلا گیا. بیماری میں کبھی ہاتھ یا پاؤں دبانے کی کوشش کرتے تو پاؤں کھینچ لیتے. میری پشت پر ہاتھ رکھ کر کہتے نہیں رہنے دو، بہت کر لیا تم نے، تھک گئی ہوں گی، تھوڑا آرام کر لے جان. میاں بیوی کا رشتہ میرے خیال میں سب سے خوبصورت اور پائیدار ہوتا ہے. میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن خلیل کے ساتھ گزارے. مثبت اور تعمیری جذبوں کے ساتھ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن خلیل نے ساری زندگی اسی جذبے اور جنون کے ساتھ اپنے کام کو وسیع سے وسیع کرنے کی کوشش میں لگے رہے، باوجود مالی نقصانات کے. اخبار کے ابتدائی دنوں میں بہت بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. جب مالی خسارہ بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے کہنا شروع کیا اب اخبار بند کر دو، اس میں نقصان کے سوا کچھ نہیں، کتنا پیسہ لگ گیا اس میں، کیا واپس ملا. کہتے میں نے پیسہ اس اخبار میں کھویا ہے، اسی اخبار سے پیسہ کما کر دکھاؤں گا تمہیں. انسان جو چیز جہاں کھوتا ہے نا اس کو وہیں تلاش کرتا ہے، اور مجھے لاجواب کر دیتے. فطرتاً نڈر، بے باک، راست گو، کسی بھی مسئلے پر کسی مسئلے یا بات کو عقل کی
कसौटी पर रख कर सोचते और बोलते, दलीलों के साथ बात करते, सादा जिंदगी और गहरी सोच रखने वाला ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान था। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने काम पर तवज्जो रखी, पैसे की कदर को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दिया। पैसा इनके पास कोई अहमियत नहीं रखता था। हमेशा कहते, मैं मजदूर आदमी हूँ। किसी का एहसान लेना, किसी से मदद लेने से कतराते थे। खलीलुर रहमान बिलाशुबा एक बेहतरीन सहाफ़ी, बेहतरीन बिजनेसमैन, बेहतरीन इंसान थे। उनके साथ उर्दू टाइम्स में बेशुमार मारूफ शख्सियात ने काम किया। अमेरिका में डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के पायनियर और फाउंडर और देसी टीवी यूएसए, पाकिस्तान क्रॉनिकल, साउथ एशियन क्रॉनिकल के CEO तारिक निहाल खान साहब भी अपने चैनल्स के साथ साथ उर्दू टाइम्स की ह्यूस्टन और टेक्सास के लिए बतौर ब्यूरो चीफ जिम्मेदारियां सरअंजाम देते रहे। अब्दुल रऊफ खान ने भी ह्यूस्टन में तवील अरसा उर्दू टाइम्स की जिम्मेदारियों को अंजाम दिया, जबकि देसी टीवी यूएसए के डायरेक्टर न्यूज़ ZA मलिक बतौर चीफ न्यूज़ एडिटर और NLE सेक्शन के इंचार्ज उबैदुर रहमान ने भी बतौर इंचार्ज पेज मेकिंग सेक्शन की जिम्मेदारियां तवील अरसे तक उर्दू टाइम्स का हिस्सा रहे। बिलाशुबा खलीलुर रहमान साहब जैसे लोग सदियों में जाकर पैदा होते हैं। उन्होंने उर्दू टाइम्स के ज़रिए न सिर्फ उर्दू ज़बान को अमेरिका में ज़िंदा रखने में किरदार अदा किया, बल्कि पाकिस्तान की भी बेहतरीन तर्जुमानी की। उनकी खिदमात हमेशा याद रहेंगी। अल्लाह ताला उन्हें आखिरत में भी जन्नतुल फिरदौस की आला मंजिल अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.